اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور بھائیو، اس سے پہلی آیت میں والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا بیان ہوا تھا کہ راسخ فی العلم سے مراد وہ لوگ ہیں جو تواضع اختیار کرتے ہیں، عاجزی انکساری اختیار کرنے والے ہیں، رب کی رضا کے طالب ہیں، چھوٹوں سے پیار کرنے والے ہیں، ان کو حقیر سمجھنے والے نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا ترنم خان سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اب اس آیت میں مزید ان کی ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے۔ کس آیت میں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو تو نے ہمارے دلوں کو ہدایت دی ہے، ہدایت پر رکھا ہے، اب اس کے بعد اس دل کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں ہدایت سے غافل نہ کر دینا، اپنی رحمت سے نا امید نہ کر دینا، اپنی رحمت سے دور نہ کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع ہوا رکھ۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو انسان کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، دین کی طرف اس کو بلاتے ہیں۔ من اراد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ کسی کے ساتھ بلائی کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اس انسان کو دین کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس آپ خود سمجھ جائیں، ایک آدمی نیک تھا، نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، ذکر اذکار کرنے والا ہو، تسبیحات پڑھنے والا ہو، اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر ایسا گم ہو جائے کہ بالکل نمازیں بھی گئیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی گئی اور ذکر اذکار سب چلا گیا اور انتہائی برائیوں کے اندر گم ہو گیا، تو یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ ناراضگی ہے۔ اور اس ناراضگی سے بچنے کے لیے اگر توفیق رب العالمین دے نماز پڑھنے کی تو اس پر انسان کو استقامت کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، یہ تیری توفیق کے ساتھ میں نے نماز پڑھی اور مجھے اس پر استقامت عطا فرما۔ اب اس آیت کا ترجمہ، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کے اندر کجی پیدا نہ کیجیے، ٹیڑھا پن نہ پیدا کیجیے، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ اب تو نے ہمیں ہدایت دے دیے، ہمیں ہدایت کے بعد ان کے اندر ٹیڑھا پن نہ پیجیے، کجی نہ کر دیجیے، اس کو پھیر نہ دیجیے۔ وَهَبْ لَنَا، اور بخش دے ہمیں، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت سے، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے مالک، بے شک تو ہی جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو جمع کرنے والا اپنے سامنے، یعنی قیامت کے دن، لیوم لا ریب فیہ، ایک دن، لیوم اس دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ
تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس آیت میں قیامت کا بیان ہے کہ فرمایا کہ اے اللہ تو قیامت کے دن اپنی تمام مخلوق کو جمع کرنے والا ہے اور ان میں فیصلے اور حکم کرنے والا ہے اور ان کے اختلافات کو مٹانے والا ہے اور ہر ایک کے بھلے برے عمل کا بدلہ دینے والا ہے۔ اس دن کے آنے میں تیرے وعدوں کے سچا ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے جو برے عمل کیے اس کی سزا ہمیں ملے گی، اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، جو نیک عمل کیے اس کا بھی بدلہ ہمیں ملے گا۔ لہٰذا جب ہمیں آگے پوچھ ہوگی اور اس دن کے آنے میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، تو پھر کیوں نہ ہو ابھی سے اس کی مان کر چلے کہ جس کے سامنے حاضر ہونا ہے، جس کو جواب دہ ہونا ہے۔ ابھی اس نے زندگی دی ہے، اس نے مہلت دی ہے، لہٰذا ابھی اس کی مان کر چلیں گے تو وہ دنیا کے اندر بھی ہمیں عزت سے نوازے گا، دنیا کے اندر بھی کامیابی نصیب فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی عزت سے نوازے گا۔ اس لیے آج ان دنیا کو چھوڑو اور دنیا داروں کو چھوڑو، اور اگر کس سے بات کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بات کرنی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے تمام لوگوں کو اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے اور ہمارے دلوں کو ہدایت پر اللہ تعالی استقامت دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو اور کلمہ طیبہ لا الہ، سب پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔